شیخ اس سے متعلق ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر بدعت اختیار نہیں کرتا، نہ ہی ایجاد کرتا ہے، لیکن جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کے پڑھے لکھے علماء ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کی تعویل کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو بدعت و خرافات کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو وہ ان کی ہٹ درمی کہہ لیں یا ان کا مسلکی اختلاف کہہ لیں، باقاعدہ وہ اس چیز کے اوپر بضد ہوتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو بدعت حسنہ قرار دینا ہے اور باقاعدہ اپنی عوام کو اس چیز کی طرف لگانا ہے۔ تو جو عامی شخص ہے وہ اگر اس بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، یا پھر اس کو اس کا گناہ ہی ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کام بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو جو عبادت سمجھ کے کرتا ہے وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی جو سزا ہے، جو آدمی اس کو جاہل ہے، جہالت میں وہ کر رہا ہے اور اس کو ابھی تک معلوم بھی نہیں، تو اس صورت میں اس کا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حدیث واضح ہے۔ میرے خیال میں اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو بعض علماء نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ جی اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا، نیت کا اجر ملے گا، اس پہ علماء نے اتفاق نہیں کیا اس رائے پر۔ اور صحیح بات یہ کہ جو چیز بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے اور اس کو قابل حجت اور قابل اعتبار نہیں مانا جائے گا۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو جہالت میں عمل کرتا ہے، العذر بالجہل کا مسئلہ معروف ہے، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور دوسروں کی بات کو بھی سنیں۔ یہ بھی ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک انا اور تکبر ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے دوسرے کی نہیں سننی، تو دوسروں کی سننی چاہیے ہمیں اور تحقیق کرنی چاہیے مسائل کے اندر، دینی مسائل کے اندر ہمیں جیسے دنیا میں تحقیق کرتے ہیں ایسے دین میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم بغیر تحقیق کے غلطی ساری زندگی کرتے رہیں۔ تو ہمیں بات سننی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق ہاں ایک بندے نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ حق تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہالت میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کی نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی، صحیح بات یہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر حدیث واضح ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ وہ مردود ہے۔